السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جن جن مقام پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں اور نہ کرنے والے کے لیے سزائیں، اس کے متعلق اختصار کے ساتھ چند ایک دو آیات کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح پہلی نشستوں میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور ایک مسلمان ہونا، ایک کلمہ گو ہونا کافی نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 56 میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور یہ عمل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ دنیاوی لحاظ سے کسی چیز پر انعام رکھا جائے کہ اگر یہ عمل کیا جائے گا تو آپ کو یہ ملے گا، یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا، تو ہم فوراً وہ عمل کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن جب دینی معاملات کی بات آتی ہے یا دینی عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں، کرتے ہیں، کل کر لیں گے، تھوڑی دیر تک کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس طرح کے کلمات ہم کہتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں فوراً اور پابندی کرتے ہیں، تو اس طرح اگر دینی معاملات میں بھی کریں تو دنیا سے ہماری رغبت کم ہو جائے گی، اور جب دین کی طرف زیادہ ہوگی تو پھر اللہ رب العزت ہمارے تمام معاملات ایٹومیٹکلی ٹھیک کر دیں گے۔ تو نماز قائم کرنا اور خاص طور پر زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت نازل کی جائے، برکت نازل کی جائے۔ تو یہ تب ہی ہے جب ہم اللہ رب العزت کے ان احکامات پر عمل کریں گے۔ قرآن مجید کے کئی مقامات پر، جن میں سے چند کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، کہ جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور پھر جب نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، آگے اللہ رب العزت نے ادا کرنے والوں کے لیے بشارت بھی دی ہے، جس طرح اسی آیت میں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر تم یہ تینوں کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کریں گے، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ رحمت کا باعث ہے۔ پیچھے آپ کو اس کے متعلق زکوٰۃ ادا کرنے کے اور کون کون سے فائدے ہیں اس کے متعلق بھی بتایا جا چکا ہے۔
تو اسی لیے اس کو معمولی سمجھنا یا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جو چھوٹے موٹے صدقات دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں یا جو ہم ٹیکسز وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا زکوٰۃ کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک پراپر طریقہ ہے کہ جتنا بھی مال ہے، جتنا آپ کے پاس موجود ہے، اگر صاحب نصاب کو پہنچتا ہے، اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو یہ معمولی جو ہم دیتے ہیں یہ تو وہ صدقہ ہے جو نفلی صدقہ ہے، جس کے متعلق احادیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کو یہاں تک کہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو یہ وہ نفلی صدقہ ہے۔ اب یہاں سے کوئی زکوٰۃ مراد نہیں لے لے گا کہ بھئی یہاں پر صدقے کا حکم ہے تو یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، تو اگر زکوٰۃ تھوڑی سی بھی دے دی جائے تو ٹھیک ہے۔ تو صدقہ نفلی صدقہ الگ ہے اور زکوٰۃ جو ہے فرضی صدقہ ہے وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ چند آیات اور ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہے، بیچ میں کچھ آیات ہوتی ہیں جن کے موضوع شروع سے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن درمیان میں جس موضوع کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ آ جاتا ہے، تو اسی لیے جہاں پر بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اور سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔